بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج کی سب سے اہم سیاسی خبر یہ ہے کہ نگران وفاقی کابینہ نے آخر کار حلف اٹھا لیا ہے اور اس کابینہ میں 14 ارکان شامل ہیں۔ جو وزیر اعظم ہیں جناب میر ہزار خان کھوسو صاحب، انہوں نے 25 مارچ کو ان کا نام فائنل ہوا تھا اور تقریباً 8 دن انہوں نے لگائے ہیں، اور 8 دن کے بعد آج نگران وفاقی کابینہ سامنے آ گئی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اس نگران کابینہ کے 2 انتہائی اہم جو ارکان ہیں ان کے ساتھ بات چیت کریں گے، اور اس کے علاوہ کچھ اہم سوالات ہیں جن پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ بہت سے لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو امیدوار ہیں ان کی جو بے رحمانہ جانچ پڑتال ہو رہی ہے، یہ رحمت کی بجائے بہت سے لوگوں کے لیے زحمت بن رہی ہے۔ یہ ویو کیوں فروغ پا رہا ہے؟ اس پہ کیا ڈسکشن کرنی چاہیے ہمیں یا نہیں کرنی چاہیے، یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مزید انکریج کرنا چاہیے کہ وہ مزید بے رحمانہ جانچ پڑتال کرے؟ اور اس کے علاوہ بہت سی جعلی ڈگریاں جو ہیں ان کی وجہ سے لوگ نااہل ہو گئے ہیں، بہت سے لوگوں پہ ٹیکس چوری کے الزامات لگ رہے ہیں۔ کیا یہ سارا پروسیس جو ہے یہ پاکستان کو ایک صاف اور شفاف جمہوریت کی طرف لے کے جائے گا؟ اس پہ بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عارف نظامی صاحب، جنہوں نے آج نگران وفاقی وزیر کی حیثیت سے حلف اٹھایا، بہت بہت شکریہ، آپ کو مبارک بھی ہو۔ جناب ڈاکٹر عبد المالک قاسی صاحب، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے بھی آج حلف اٹھایا، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ اور جناب عرفان صدیقی صاحب جو کہ معروف دانشور، آپ نے حلف نہیں اٹھایا، شاید آپ کچھ عرصے کے بعد شاید آپ بھی اٹھا لیں مستقلاً۔ چلے یہ ابھی آپ سے پوچھیں گے، یہ کمٹمنٹ ہے کہ نہیں اٹھاؤں گا۔ اچھا حلف یہ آپ رکھ لیں اپنے۔ چلے ابھی بات کرتے ہیں۔ پکی نوکری نہیں، پکی نوکری۔ اچھا صاحب پکی بھی نہیں کرنا۔ عارف نظامی صاحب انتخابات پہ بعد میں آتے ہیں، پہلے ذرا اس سوال پہ آپ سے گفتگو کر لیتے ہیں کہ آپ ایک بہت ہی کریڈیبلٹی والے جرنلسٹ تھے یا ابھی تک ہیں؟ کیا کہوں، تھے یا ہیں؟ یہ فیصلہ تو دیکھیں نا ریڈرز کو کرنا ہوتا چلیں ہے، ٹھیک ہے، اور قارئین کو کرنا ہوتا ہے، اور ویورز کو کرنا ہوتا ہے۔ آپ ایک بہت ہی اگر آپ کہیں کہ جی میں بہت کریڈیبلٹی والا ہوں اور لوگ کہیں کہ نہیں ہے تو ٹھیک نہیں نا۔ چلے میں سوال کو اس طرح فریم کرتا ہوں، کہ آپ ایک بہت ہی عظیم صحافی کے فرزند ہیں، آپ خود ایک بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، اور اب ایک آپ نگران وفاقی وزیر بن گئے ہیں، تو آپ کو یہ خدشہ محسوس نہیں ہو رہا کہ آپ نے اپنی جو پروفیشنل کریڈیبلٹی ہے اس کو کمپرومائز کر لیا؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ 1996 میں جب بے نظیر بھٹو صاحب کو ڈسمس کیا گیا تو اس سے 2 دن پہلے مجھے بلایا گیا۔ اچھا، جب میں گیا تو ان کا ڈسمسل آرڈر لکھا جا رہا تھا میرے خیال سے، تو مجھے لغاری صاحب کے پاس لے جایا گیا کہ جی آپ اس کابینہ میں آ گئے۔ تو میں نے بغیر تجدید عمل کے انکار کر دیا، کیونکہ اس کابینہ کی بنیاد یہ تھی کہ بے نظیر صاحبہ کے خلاف انتقامی کارروائی کی جائے اور وچ ہنٹ کی جائے، اور میں کسی ایسی صحافی کا کام نہیں کہ وہ اس میں فریق بنے۔ ابھی بھی میرے ذہن میں بڑی خلچ تھی کہ مجھے یہ توق اٹھانا چاہیے یا نہیں، لیکن میں نے کہا کہ صحافت کے دس کی سیاہی کی ہے اتنی، تو اگر یہ ایسی حکومت ہے جو کہ کیئر ٹیکر، غیر جانبدار، غیر سیاسی تو کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن غیر سیاسی کے قریب ترین، جس کا واحد ایجنڈا صاف شفاف انتخابات کرانا، احتساب نہیں، کیونکہ احتساب کا جو نعرہ ہے اس ملک میں بڑا ہی بدنام ہو چکا ہے۔ احتساب کے نام پہ ضیاء الحق نے کہا پہلے احتساب پھر انتخاب، احتساب کے نام پہ ہر فوجی ڈکٹیٹر نے، ہر صدر نے جو گورنمنٹ ڈسپیک کی، اس لیے احتساب نہیں لیکن صاف شفاف فیئر اینڈ فری الیکشنز، اور ایک ایسا ماحول جس میں کہ یہ الیکشن پنپ سکے، اور الیکشن کمیشن کی جو ایک آزاد الیکشن کمیشن کے جو ایڈکٹس ہیں ان پہ عمل درآمد ہو سکے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور جب تھوڑے دن پہلے نجم سیٹھی صاحب نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف اٹھایا تو اس پہ تھوڑے سے آپ نے تحفظات کا اظہار کیا تھا؟ نہیں، میں نے نہیں کیا، یقیناً مجھ سے سی این بی سے پوچھا تو نجم سیٹھی صاحب نے خود کہا یہ کہ میں نے 1996 میں فخرو بھائی کی طرح مجھے بھی ریزائن کر دینا چاہیے تھا۔ اچھا، فخرو بھائی سے بنا دیں چیف الیکشن، ٹھیک ہے، میں نے نہیں کیا یہ۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو اعتراض 96 والی کیبنٹ؟ تو میں نے نجم سیٹھی صاحب کو کہا کہ نجم سیٹھی صاحب
اس وقت آپ نے غلطی کی تھی، اب آپ نے ٹھیک کیا، آپ کو مبارک ہو۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر عبد المالک قاسی صاحب، آپ دوسری مرتبہ وزیر بنے. پہلے آپ 99 میں جو مشرف صاحب کی کیبنٹ بنی تھی اس میں بھی آپ وزیر بنے تھے، اب آپ پھر دوبارہ وزیر بنے ہیں. تو 99 میں آپ جب کابینہ کے وزیر بنے تھے اور اب دوبارہ آج آپ وزیر بنے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے اور رسپانسبلٹیز آپ کی جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں؟ آپ بالکل مطمئن ہیں؟ اس وقت میں ایز اے ٹیکنوکریٹ میں اس کیبنٹ میں تھا، اور 3 سال کے بعد جب الیکٹڈ گورنمنٹ آ گئی تو ہم واپس چلے گئے. جی. اور ابھی جو ہے نا بلوچستان کے عوام کی طرف سے میں موجودہ نگران حکومت میں ہوں، اور خدا ان کو توفیق دے کہ جب فیئر الیکشنز ہوں گے اور عوام کے حقیقی نمائندے آئیں گے تو ہم اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے. آپ کو آپ ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ. ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستانی معاشرہ ایک انتہائی شفاف طریقے کی طرف جا رہا ہے، تو ہم امید رکھتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ جتنے بھی ہم نیوٹرل رہیں، اور جو ہم کو مینڈیٹ دیا گیا ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن اینڈ ان دا گائیڈنس آف دا الیکشن جو کمیشن ہے، تو ہم اس پر پورے اتریں. عرفان صدیقی صاحب، اب عارف نظامی صاحب آپ کے دوست، آپ کے ساتھی کیئر ٹیکر منسٹر بن گئے، اور انہوں نے ڈفرینشیٹ کر دیا کہ 96 میں جب ان کو آفر ہوئی تھی انہوں نے ریفیوز کیا تھا، اب 2013 میں ان کو آفر ہوئی ہے، انہوں نے ایکسیپٹ کیا، کیونکہ یہ بڑی حد تک ایک غیر جانبدار اور کافی حد تک غیر سیاسی حکومت ہے. تو ایک صحافی کے طور پہ ان کے کیئر ٹیکر منسٹر بننے پہ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ دیکھیں میر صاحب، میرے اعتراض ہونے سے یا نہ ہونے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں سمجھتا ہوں کہ نظامی صاحب نے جو شروع میں وضاحت کر دی ہے، 90s میں جو سلسلہ ہوتا تھا، حکومتیں جاتی تھیں اور جو نگران سیٹ اپ ہوتا تھا وہ نگران سیٹ اپ نہیں ہوتا تھا. وہ جو جانے والے ہوتے تھے ان کے مخالفین کا ایک گروہ اکٹھا کرتے تھے اور ان کو بٹھا دیتے تھے، اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ نہ آنے پائیں. تو وہ کلی طور پر ایک جانبدار اور سیاسی سسٹم ہوتا تھا. نظامی صاحب نے اچھا کیا کہ اس کا حصہ نہیں بنے. لیکن اب جب اس نظام کا وہ حصہ بنے ہیں تو اس میں ایک سوال تو وہی ہے جو آپ نے شروع میں کیا کہ ایک صحافی کو اور ان کے قد کاٹ کے صحافی کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا میں جہاں جا رہا ہوں میں ایلیویٹ ہو رہا ہوں یا نہیں ہو رہا ہوں، یا میں نیچے آ رہا ہوں. دونوں صورتیں ہوتی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ عارف نظامی صاحب کا قد کاٹ اتنا ہے کہ کوئی وزارت ان کے منصب میں، ان کی عزت میں، ان کی عظمت میں، ان کی بڑائی میں اضافہ نہیں کر سکتی. شاید کوئی 19-20 کی کمی کر دے تو کر دے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا ان کو پورٹ فولیو کیا ملتا ہے، لیکن عمومی طور پہ قیاس کیا جاتا ہے کہ شاید اطلاعات کا پورٹ فولیو ان کے پاس آئے، اور یہ اس نگران سیٹ اپ کا میرا خیال ہے سب سے اہم پورٹ فولیو ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ ہماری ساری جنگ جو لڑی جا رہی ہے وہ میڈیا کے محاذ پہ لڑی جا رہی ہے. بیشتر آج ہی آپ ہی بتا رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے بھی کچھ آرڈرز جاری کیے ہیں. تو خاص طور پہ جو سٹیٹ میڈیا ہے اس میں آپ دیکھیے کہ 5 سال کے اندر بڑا نفوذ ہوا ہے ایسے لوگوں کا جو ایک خاص ذہن رکھتے ہیں، اہلیت نہیں رکھتے، ایک خاص سوچ رکھتے ہیں، ایک خاص فکر کے تحت وہ سینکڑوں کے حساب سے بھرتی کر کے بٹھا دیے گئے ہیں. وہ بڑی کی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کرنٹ افیئرز کے پروگراموں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑی امپورٹنٹ جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ نظامی صاحب اگر یہ کر سکیں کہ ایسے لوگوں پہ نگاہ رکھیں. میں پی ٹی وی کو دیکھ رہا ہوں، میں بہت کم دیکھتا ہوں، لیکن میں آج کل دیکھ رہا ہوں اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ وہ اثر و نفوذ اپنا رنگ دکھا رہا ہے. کہیں کہیں اس کی جھلکیاں نظر آ رہی ہیں. تو آپ کی یہ خواہش ہے کہ عارف نظامی صاحب پی ٹی وی میں کچھ آپریشن کلین اپ کریں؟ بالکل میری خواہش نہیں ہے، یہ ان کے فرائض کا حصہ ہے. میری خواہش ہو یا نہ ہو، یہ نظامی صاحب کا فرض اولی ہے کہ اس کو نان پولیٹیکل ایک غیر جانبدار ادارے کی شکل دیں. اور اگر کچھ لوگ سیاسی رنگ روپ کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں خاص مقاصد کے تحت یا بٹھائے گئے ہیں تو ان کو ایک طرف کریں. ان میں غیر جانبدار لوگ بھی ہوں گے، اچھے لوگ بھی ہیں، نظامی صاحب جانتے ہیں ان کو. تو یہ ان کا میرا خیال ہے کہ اگر اس کابینہ کے اندر کوئی سب سے اہم کام ہوگا تو وہ نظامی صاحب کا ہوگا، اگر انہیں یہ وزارت ملتی ہے تو. کیونکہ جیسا انہوں نے خود کہا ہے کہ ان کا کام یہ ہے کہ انتخابات کو منصفانہ غیر جانبدارانہ رکھیں جس حد تک ممکن ہے.
اب اگر اسٹیٹ اونڈ میڈیا کے اوپر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک سیاسی جماعت نے مسلط کیے تھے اپنے خاص مقاصد کے تحت، ہم سب جانتے ہیں کہ کس کیلیبر کے لوگ ہر لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ جو کہ تم بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی نہ کوئی حرکات و سکنات کرتے رہتے ہیں تو نظامی صاحب کی نگرانی جو ہے وہ تو ختم ہو گئی نا۔ نگران کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس چیز کی نگرانی کریں اور ایسی نگرانی کریں کہ کسی کو شکایت پیدا ہو، یہ نہیں ہے کہ اس کا ٹلٹ کسی ایک طرف چلا جائے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان اسٹیٹ اونڈ اداروں کو اگر ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے تو اس حالت میں لے آئیں کہ وہ کسی کی اپنا وزن کسی کے پلڑے میں نہ ڈال سکے، نہ کسی کی مخالفت کر سکے۔ عارف صاحب، ٹو مچ ایکسپیکٹیشنز، آپ پورا اتریں گے ان پہ؟ یہ دیکھیں نا، وہی میں نے کہا نا، میں ان پہلے والے کیئر ٹیکرز کو انڈر ٹیکرز کہتا تھا کہ ان کا کام یہی تھا کہ ذبح کرو لوگوں کو، بے رحمانہ احتساب۔ وہ بے رحمہ رہنا، بے لاگ، اور لیکن ان کا جو پوائنٹ ہے وہ وچ ہنٹ کیے بغیر بنیادی طور پر میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو اسٹیٹ میڈیا ہے اس کو ایکول ٹائم دینا چاہیے، غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ جس طرح اب یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف پارٹیز کے لوگوں کو آپ نے اکثر بٹھایا ہوتا ہے، اسی طریقے سے بیلنس جو ہے یہ اسٹیٹ میڈیا پہ بھی ہونا چاہیے۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب رہا ماضی میں جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کا اپنا ٹلٹ تو ہوتا ہی ہے۔ اب بعض جو چینلز ہیں، آپ کا بھی چینل ہے، باقی بھی ہیں، ان کے بھی ٹلٹ ہوتے ہیں، اینکرز کے اپنے ہوتے ہیں۔ میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کا ٹلٹ کیوں ہے، میاں برادران مجھے سمجھتے ہیں کہ میں کوئی تنخواہ دار ہوں زرداری صاحب کا، ٹھیک ہے نا؟ سمجھتے ہیں میاں نواز شریف صاحب؟ بس اب چھوڑیں، وہ تو ایک الگ میں نے قصہ تو ہے۔ ایک دفعہ رائے میں نواز شریف صاحب اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے میں نے چائے پی تھی۔ ہاں، وہ میرا مطلب کہنے کا یہ کہ یہ لیبل تو لگتے رہتے ہیں۔ مجھے اصل بڑی بات حیرانگی یہ ہوئی ہے کہ صحافی جو میاں ہے، صاحب آپ کو زرداری صاحب کا تنخواہ دار سمجھتے ہیں، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے سن کے۔ وہ چھوڑے نا، ایک الگ قصہ ہے۔ اچھا لیکن مجھے تو ایکیوز بھی کیا گیا اور وہ کیا جاتا ہے، لیکن میرا ضمیر صاف ہے، اچھا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن بات یہ ہے کہ ضمیر صاف ہونا نہیں، میرا کام ہے، جو انہوں نے کہا ایس انفارمیشن منسٹر، کہ واقعی یہ ہو کہ ایک تو ایسا کوڈ آف ایتھکس جو بنا رہی ہے الیکشن کمیشن، وہ ایسا کوڈ آف ایتھکس ہو کہ سینسرشپ نہ ہو جائے اس کے ذریعے۔ جو آزادی ہے، یہ انفارمیشن منسٹری کا رول ہے بھی اور بہت کم بھی ہو چکا ہو امیر صاحب، یعنی یہ جن جو ہے دوبارہ بوتل میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ 90s کے ایراز میں جو کچھ ہوتا رہا اس ملک میں۔ ویسے آپ کا کیا خیال ہے، یہ انفارمیشن منسٹری ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ میرا تو خیال ہے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں ہونی چاہیے؟ انفارمیشن منسٹر کہہ رہا ہے انفارمیشن منسٹری نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں، وہ تو صحیح ہے، جب تک ہے تو ہے، لیکن میرے نزدیک کہ یہ اس کا رول جو ہے ایک آزاد جمہوری معاشرے میں مختلف ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جب آپ ڈی ریگولیشن اور ڈی سینٹرلائزیشن، پرائیویٹائزیشن کی بات کر رہے ہیں، مختلف جو یہ اشتہارات جو ہیں یہ بالکل پرائیویٹ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، یا جو ادارے وہ دیں، ان میں جو باقی کام ہے پی آر کا وہ اپنی منسٹریز کریں۔ تو یہ جو جس طرح کے جمہوری ملکوں میں ہوتا ہے، اس کا جو کوہرسو رول ہے، میں اس سے قطعاً خلاف ہوں۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں میر صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ نظامی صاحب نے ذکر کیا نا اوورال میڈیا کا، ایک تو یہ پرائیویٹ اونڈ میڈیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ذمہ داری آپ پہ آئے گی، اونرز پہ آئے گی، وہ ریسپانسیبل ہوں گے، پیمرا ریسپانسیبل ہوگا، الیکشن کمیشن ان سے بات کرے گا، ان سے نپٹے گا۔ بٹ نظامی صاحب کی حیثیت جو ہے وہ وہی ہوگی جو پرائیویٹ اونڈ مالکان کی حیثیت ہے۔ یہ اب اسٹیٹ جو میڈیا ہوگا یہ اس کے نگران اور نگہبان ہوں گے۔ جس طرح آپ کی میڈیا کا یا آپ کے چینل کا جو بھی ہیڈ ہے یا جو بھی سربراہ ہے، جو بھی مالک ہے، وہ ہائر اینڈ فائر کر سکتا ہے اور دائیں بائیں کر سکتا ہے کسی کو بھی کہ الیکشن کے اوپر آپ کے بارے میں یا میرے بارے میں کوئی چیز آتی ہے جی کہ بہت ٹلٹ ہو رہا ہے، تو وہ بیلنس کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ نظامی صاحب سے اتنی درخواست ہے، یہ نہیں کہ کسی ایک کے بارے میں ان کا رو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح پنجاب میں ایک ایکسرسائز سیٹھی صاحب نے شروع کر دی کہ جی یہ ڈی سی او ہے، یہ فلاں، اور بڑی اچھی ایکسرسائز ہے۔ دیکھیں نا، ایک پنجاب حکومت اگر گئی ہے تو یقیناً وہ کی جگہوں پہ اپنے عہدیدار بٹھا گئی ہوگی نا، تاکہ ہمارے کام آئیں۔ دے مسٹ بی ریمووڈ، ان کی جگہ نئے آ جائیں۔ اسی طرح اگر ایک اسٹیٹ اونڈ میڈیا جو ہے اور جو 70% جس کی میرا خیال ہے ملک کے اندر اس کو دیکھا جاتا ہے، وہ دیہات کے اندر خاص طور پہ جہاں کیبل نہیں ہے، تو اس کے اندر اگر وہ ایسے افراد بیٹھے رہتے ہیں جن کو لاکھوں کی تنخواہیں دے کے بٹھایا گیا، اہلیت کوئی نہیں ہے، صلاحیت کوئی نہیں ہے، سوائے اس کے خاص وقت میں وفاداری دکھانی ہے۔ اگر وہ وفاشار اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے اپنے اپنے کام دھندے کرتے رہتے ہیں
تو ہم نظامی صاحب کی نگرانی کریں گے. یہ نگرانی ان کی کرے یا نہ کرے. اچھا نظامی صاحب آپ کو تنبیہ کر دیا انہوں نے. کیا آپ کو دیکھیں نا مسن یوسف بیگ مرزا صاحب ہے, میں نام لیتا ہوں, وہ میاں صاحب کی چوائس سے ان کو لے کے آئے تھے, پی ٹی وی کے ایڈ ہے. تو یہ ڈسکوالیفیکیشن ہے, آپ ہٹا دیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب اگر میاں صاحب لے کے آئے ڈسکوالیفیکیشن. اگر میاں صاحب لے کے آئے تو میری یہ بات ڈسکوالیفیکیشن کرنے کا مطلب وہ پی ٹی وی کے ایم ڈی ہیں. تو یہاں تو وہ تو ہے کہ وہ میں ان کو نہ ڈیفینڈ کر رہا ہوں نہ ان کے خلاف کچھ کہہ رہا ہوں. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک تو سیٹھی صاحب میں اور مجھ میں فرق ہے کہ سیٹھی صاحب چیف منسٹر ہیں پنجاب اور میں ایک کیبنٹ کا رکن ہوں. اور لیکن اس کے باوجود آئین نے آپ کو وہی اختیارات دیے ہیں جو کہ پہلے قمر زمان کائرہ صاحب کے پاس تھے, اس سے پہلے مشاہد حسین صاحب کے پاس تھے. ان اختیارات میں تو یہ کہہ رہا ہوں خود کہ اسٹیٹ میڈیا جو ہے وہ ایک قوم کی امانت ہے, قوم کے پیسوں سے چلتا ہے, کسی کی جیب سے پیسے نہیں لیتا. ٹھیک ہے. اور اس کو میں تو بالکل اس معاملے میرے میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. ایک منٹ ذرا میں چھوٹی سی بات کرنے والا ہوں نظامی صاحب سے کہ جس طرح نظامی صاحب کا انتخاب ہوا ہے, وزیر اعظم صاحب نے کیا ہے کہ جی یہ ایک غیر جانبدار شخصیت ہے اور کسی کی سائیڈ نہیں لیں گے, چنا گیا ہے نا. اب نظامی صاحب کا کام ہے کہ اسٹیٹ اونڈ ادارے جو ان کے ریڈیو ہے یا ٹی وی ہے یا اور ادارے ہیں کوئی, تو ان کے حوالے سے اسی طرح کے افراد چنیں جس طرح ان کو چنا گیا ہے, جس پہ کوئی لیبل نہیں. ٹھیک ہے. اچھا مالک قاضی صاحب ذرا یہ بتائیے کہ ایک جو کیئر ٹیکر کیبنٹ کا منسٹر ہے, آئین میں اس کے کیا اختیارات ہیں؟ کیا وہی اختیارات ہیں جو پہلے 99 میں جب آپ ایک کیبنٹ میں منسٹر تھے وہی اختیارات ہوں گے آپ کے, یا آپ کے اختیارات صرف نمائشی اختیارات ہیں؟ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, اس کے جو منسٹرز کے جو مینڈیٹ ہے, اٹس ویری کلیئر ٹو فیسیلیٹیٹ ایز فار ایز پاسبل فیئر الیکشنز. اور جس وقت تک جو ہے نا جو الیکٹڈ گورنمنٹ بنے گی اس وقت تک جو ڈے ٹو ڈے ورک ہے, اب میجر پالیسیز جو ہے نا وہ تو الیکٹڈ گورنمنٹ کا کام ہے. یا میجر پالیسیز بنانا. ہم لوگوں کا کام یہ ہے کہ انتہائی نیوٹرل طریقے سے جو ڈے ٹو ڈے ورک ہے اس کو نبھاتے رہیں جس وقت تک کیئر ٹیکر گورنمنٹ. اچھا اب اس میں یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق ماشاءاللہ بلوچستان سے ہے اور آپ نے خود بھی کہا کہ بلوچستان کے عوام کو آپ سے بڑی توقعات ہوں گی. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت جو بلوچستان میں صورتحال ہے, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, کہ بلوچستان کے عوام کو موٹیویٹ کریں کہ الیکشن کے دن وہ گھروں سے نکلیں اور جا کے اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں؟ لوگوں کو گھروں سے نکالنا آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. درست. اس دنیا میں بے شمار ایسے ممالک ہیں جہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن پاکستان جیسی یا بلوچستان جیسی یا خیبر پختونخوا یا کراچی جیسی ہے, لیکن وہاں الیکشنز ہوتے ہیں اور بلوچستان میں جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں, قوم پرست ایز ویل ایز سیکولر اینڈ ریلیجس, آل آف دیم آر ریڈی, تمام تیار ہیں الیکشن میں بھرپور طریقے سے. اس اختر جان مینگل ادھر سے آ گئے, بزنجو صاحبان, محمود اچکزئی, اے این پی والے. یہ آپ سارے کانفرنس لیڈروں کے نام لے رہے ہیں, محمود خان اچکزئی, اختر مینگل, حاصل بزنجو, ڈاکٹر مالک. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کانفرنس لیڈروں کا اس الیکشن کے پروسیس میں حصہ لینا پاکستان کے لیے نیک شگون ہے؟ میں ڈیفینیٹلی یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے نیک شگون ہے. اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں ہم نے ایک اور سوال میں بھی گفتگو کرنی ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے بے رحمانہ قسم کی پڑتال ہو رہی ہے, کاغذات نامزدگی جو ہیں ان کی بہت زیادہ پوچھ گچھ ہو رہی ہے اس پہ, کیا یہ قوم کے لیے ایک زحمت ہے یا رحمت ہے؟ کیونکہ آج آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو ہیں ان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں, جیسے کہ ہمایوں عزیز کرد صاحب تھے, پچھلی قومی اسمبلی کے رکن تھے, کچھ دن پہلے ہی وہ لشکر رئیسانی صاحب کے ہمراہ, ایک بہت بڑے لشکر کے ہمراہ, وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے تھے. تو جو ہمایوں عزیز کرد صاحب ہیں انہیں ایک سبی کی سیشن عدالت کی طرف سے ان کو سزا سنائی گئی ہے, 1 سال قید اور 5,000 روپیہ جرمانہ ان کو سنایا گیا ہے, اور وجہ یہ تھی کہ ان کی ڈگری جعلی تھی. اس کے علاوہ یار محمد رند صاحب جو کہ ہمایوں عزیز کرد صاحب کے سیاسی مخالف ہیں, ان کی ایک اغوا کیس میں ان کی ضمانت منسوخ ہو گئی ہے.
ایک صوبہ خیبر پختونخوا کے رکن اسمبلی تھے خلیفہ عبدالقیوم صاحب، انہیں جعلی ڈگری کیس میں 3 سال قید اور 5,000 روپیہ جرمانہ ہو گیا. ڈیرہ اسماعیل خان کی عدالت نے آج فیصلہ دیا ہے. اس کے علاوہ جمشید دستی اور عامر واران صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا. اور اس کے علاوہ آج ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف صاحب نے اسلام آباد کے NA48 یہاں پر NA48 حلقے میں انہوں نے اپنے کاغذات جمع کروائے ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنے جو ایسٹس ہیں وہ بھی ڈکلیئر کیے ہیں، جس کی تفصیلات جو ہیں وہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں. بطور صدر اور بطور آرمی چیف ان کو ڈبل پینشن مل رہی ہے. سالانہ 15,864 روپے وہ پینشن لے رہے ہیں. کل اثاثوں کی مالیت 64 کروڑ ہے. پاکستان میں ایک فارم ہاؤس ہے، 2 گھر ہیں، 5 پلاٹس ہیں جن کی مالیت 24 کروڑ ہے. لندن میں اور UAE میں 38 کروڑ روپے کی مالیت کے ان کے 2 گھر ہیں. ان کے پاس اور ان کی اہلیہ کے پاس 7 گاڑیاں ہیں. اور پرویز مشرف صاحب کا سالانہ خرچہ 80 لاکھ جبکہ ان کی اہلیہ کا سالانہ خرچہ 26 لاکھ روپیہ ہے. لیکن ان کاغذات کے مطابق پرویز مشرف صاحب نے پچھلے سال اور اس سال کوئی ٹیکس ادا نہیں کیا اور ان کے جو کاغذات ہیں اس کی جو تصدیق ہے وہ بھی ان کے پرسنل سیکرٹری نے کی ہے. تو یہ سارے کاغذات ہمارے پاس ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن بہت بے رحمانہ قسم کی جانچ پڑتال کر رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ کچھ لوگ اس پہ برا منا رہے ہیں. اس پہ بات کریں گے عرفان صدیقی صاحب سے جنہوں نے کالم بھی لکھا بے رحمانہ پڑتال. کیا یہ اس سوال کے جواب میں یہی کہیں گے کہ یہ رحمت نہیں بلکہ زحمت ہے؟ بات کریں گے ان کے ساتھ ایک وقفے کے بعد. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. عرفان صدیقی صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر مالک قاسی صاحب نے بھی کہا ہے اور عارف نظامی صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کی جو نگران حکومت ہے اس کا جو بنیادی ایک آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اب الیکشن پروسیس کو آگے بڑھانے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے. اب یہ جو کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہے اس کے بارے میں آپ کا کالم جو ہے اس سے ایسے لگ رہا ہے کہ تھوڑے سے آپ کو کوئی تحفظات ہیں اس پہ، کیا وجہ ہے اس کی؟ مجھے تھوڑے نہیں، مجھے خاصے تحفظات ہیں اس پہ. اچھا، دیکھیں میر صاحب، ایک چیز تو یہ ہے جو آئین میں آپ نے لکھ دی کہ جی کوئی ڈیفالٹر نہیں ہے، ٹیکس نہیں دے رہا ہے، اثاثے اس نے بنا لیے ہیں، اس کے پاس اسباب و محرکات نہیں بتا رہا کہاں سے پیسہ آیا ہے، اور اس طرح کی اس نے کوئی دھوکہ دہی کی ہوئی ہے. یہ تو ٹھیک ہے، یہ آپ ضرور کریں اور ہونا چاہیے، کلین نیٹ لوگ آنے چاہیے. میں نے جو بات آج کہی ہے وہ 62 63 کے حوالے سے کہی ہے اور اس کی کچھ کلازز میں نے کہی ہیں. ایماندار ہونا چاہیے، شہرت اچھی ہونی چاہیے، گناہ کبیرہ میں ملوث نہیں ہونا چاہیے، اخلاق اچھا ہونا چاہیے، امین ہونا چاہیے، صادق ہونا چاہیے. میں نے یہ کہا ہے کہ ان چیزوں کا معیار کیا ہے. اب مجھے یہ بتائیے، یہ ہمارے 2 وزراء بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے کھڑا کر کے بچوں کی طرح پوچھ رہے ہیں جی کہ سورہ فاتحہ سناؤ، دعائے قنوت سناؤ. یہ کوئی اچھا میسج جا رہا ہے؟ عرفان صدیقی صاحب، اس میں کیا حرج ہے؟ میری گزارش سن لیں. اس میں کیا حرج ہے؟ حرج ہے اس میں، بالکل کیا حرج حرج ہے؟ بالکل حرج ہے. دیکھیں نا، اب یہ کابینہ میں گئے ہیں، ہاں، پہلے ان کو وہاں ایوان صدر کے گیٹ پہ روک لیا جائے اور کہا جائے جی پہلے دعائے قنوت سناؤ، تمہیں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ نہیں، یہ الیکشن لڑنے میری نہیں جا بات سن رہے. لیں نا، الیکشن کی بات نہیں یار. دیکھیں الیکشن میں کہاں لکھا ہے کہ پارلیمنٹ کے جو رکن ہیں وہ مسلمان ہونے چاہیے؟ کہیں نہیں لکھا ہوا. 2 عہدوں کے لیے مسلمان ہونا لازم ہے، وزیر اعظم مسلمان ہوگا اور صدر مسلمان ہوگا. یا تو کرسچین بھی جائیں گے، ان سے سورہ فاتحہ سنیں گے آپ. تو پھر تو آپ میری کو بات سن لیں نا. پھر تو آپ کو پورے آرٹیکل 62 اور 63 پہ اعتراض کرنا چاہیے نا. پورا نہیں ہے اس میں، دیکھیں نا 62 میں 9 کوالیفیکیشنز ہیں، 63 میں 14 ڈسکوالیفیکیشنز ہیں، 23 شکیں ہیں. میں 3-4 شکوں کی بات کر رہا ہوں. اگر چلیں دیکھیں، اگر آپ برا نہ منائیں جی، دیکھیں، اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک ریٹرننگ افسر جو ہے جی، وہ نواز شریف صاحب سے یا عمران خان صاحب سے یا شہباز شریف صاحب سے یا پرویز اشرف صاحب سے یا یوسف رضا گیلانی صاحب کو بلا کے پوچھتا ہے بھائی مجھے دعائے قنوت سناؤ، میں اس کو، تو اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں، کون ہے جس کو نہیں آتی؟ دیکھیں بات ان میں سے کوئی ایسا ہے جس کو نہیں آتی؟ اگر یہ کلیم آپ کا درست ہے تو پھر سننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تصور کر لیں کہ اس کو آتی ہوگی. تاکہ دیکھیں نا، ایک آدمی جو 62-63 کی کوالیفیکیشن پوری کرنی ہے نا. یار حامد میر صاحب سنیں، نسلاً در نسلاً ایک آدمی مسلمان ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کلیم کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں. جانتی ہے دنیا کہ یہ مسلمان ہے. اور پھر آپ سنتے نہیں ہیں صرف کہ یہ کمرہ بند ہے، آپ کیمرے لگاتے ہیں، اور پھر تشہیر کرتے ہیں چینل کے اوپر کہ یہ دیکھو یہ کلمہ سنا رہا ہے، نواز شریف کھڑا کلمہ سنا رہا ہے، عمران خان سنا دعائے قنوت سنا رہا ہے. یار یہ کیا تماشا ہے؟ تو عمران خان جب دعائے قنوت سنائے گا تو آپ ذرا سوچیں کہ دنیا کتنی خوش ہوئے گی. آپ اس کو کہ اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کتنے خوش ہوں گے کہ عمران خان نے دعائے قنوت سنائی ہے. دنیا تو سرکس کے تماشوں سے خوش ہوتی ہے یار. تماشا نہ لگائیں، یہ پارلیمنٹیرینز ہیں، یہ تماشے نہ لگائیں. آپ چیک کریں
کوئی اگر کسی کے خلاف ان چیزوں پہ اسلامی جو قوانین ہیں، جو اخلاقیات ہیں، کسی کو سزا ہو چکی ہے، آپ باہر کر دیں اس کو، ٹھیک ہے؟ اگر کسی نے ٹیکس چرایا ہوا ہے، اگر کسی نے پیسے بٹورے ہوئے ہیں، اگر کسی نے معاف کرائے ہوئے ہیں قرضے، ٹھیک ہے، ان کو پکڑیں. اور اگر ایک مسلمان آتا ہے جو کلیم کرتا ہے کہ میں مسلمان اچھا ہوں. لیکن ایک دیکھیں نا، اس میں ہیومن رائٹس کی بات ہے نا عرفان صاحب. ایک ریٹرننگ افسر نے پوچھا کہ آپ کی کتنی بیویاں ہیں اور آپ کون سی بیوی کے پاس رہتے ہیں. لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ بندہ جو ہے اس نے دنیا کو بتایا ہوا ہے کہ میری ایک بیوی ہے، لیکن ایکچولی اس کی 3 امیر بیویاں ہیں. صاحب، یہ جو الیکشن کمیشن والے پوچھ رہے ہیں نا، ریٹرننگ افسر جو سینکڑوں آپ نے لگائے ہوئے ہیں نا، پہلے ان کو اس طرح کے کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھے نا دعائے قنوت سناؤ اور فلاں چیز وہ سناؤ. الیکشن نہیں لڑتے. نہیں، میری بات سنیں، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسی چھلنی لگائیں جو مہذب لگے، اخلاقیات کے دائرے میں لگے، تہذیب کے دائرے میں لگے. تماشا نہ لگائیں، سرکس نہ لگائیں، ان کی تضحیک نہ کریں، ان کی توہین نہ کریں. ٹھیک ہے میرا پوائنٹ عارف نظامی صاحب، آپ عرفان صدیقی صاحب سے اتفاق کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے ریٹرننگ افسران جو ہیں وہ سیاستدانوں کی تضحیک کر رہے ہیں، ان کا تماشا لگا رہے ہیں؟ میر صاحب، میں ذرا مختلف میرا پوائنٹ آف ویو ہے. جی. پاکستان میں مٹی پاؤ اپروچ رہی ہے. ہم نے اپنے سیاستدانوں کو کھلی چھٹی دی تھی ٹو گیٹ اوے وتھ مرڈر. اب یہ لوگ جو کہ قوم کے نمائندے ہیں، فیک ڈگریاں لے کے آتے ہیں. یعنی ایجوکیشن منسٹر جو ہے، جو اب نون لیگ میں شامل ہو چکے ہیں، وہ جناب پتہ لگا کہ ان کی اے لیول کی ڈگری فیک ہے. تو ساری ان لوگوں نے جن لوگوں کو ہم الیکٹ کرتے آتے ہیں، یہ جھوٹ اور فریب کے ذریعے اگر اسمبلیوں میں آئے ہیں تو ان کا احتساب بھی ہونا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ 62 اور 63 کی جو انہوں نے بات کی ہے نا، اس سے متفق ہوں کہ یہ دعائے قنوت سننا، یہ وہ پھر تو فوجیوں سے بھی سننا چاہیے جب بھرتی کرتے ہیں ان کو. لیکن سوال یہ ہے کہ جب پی ایم ایل این اور پی 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 کا ہنی مون چل رہا تھا اور جس کی 18ویں ترمیم منظور کی گئی، تو یہ ضیاء الحق کی باقیات کو اس میں کیوں رہنے دیا گیا؟ جی ہاں، یہ بالکل لا جائز بات. از لا. لا از لا. ہاں، یہ ایک تو یہ بات. دوسرے یہ کہ آپ نے ابھی ہمیں مشرف صاحب کے احساسے دکھائے. یہ مجھے بتائیں کہ اس ملک میں سیاستدان جو ہیں وہ بیچارے ہر قسم کی چلنی سے گزرتے ہیں. ووٹوں کی چھاپ لے کے آتے ہیں، یہ ماضی میں آتے رہے، اور جناب ایک ہی تقریر ہوتی ہے میرے عزیز ہم وطنوں، نواز شریف کو ہتھ کڑیاں پہناتے ہیں. بیڑیاں میں نے خود دیکھا ان کو، اے پی وہ جو کیا آرمڈ پرسنل کیریئر میں جاتے ہیں، ٹیررزم کے کیس بنتے ہیں ان پہ، ان کو ٹوٹے مار کے باہر نکال دیا جاتا ہے. خود آپ کہتے ہیں جی میں عدالت کے پاس پیش ہوا تو میں بڑا ہیوملیٹ. پھر ایک آنا ٹیکس نہیں دیتے، اس ملک میں وہ دندناتے پھر رہے ہیں. تو اب آپ یہ میرا مطلب ہے، آپ نے یہ احتساب جو ہے، یہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کا بھی احتساب کریں. آپ یہ سیاستدانوں کو ہم بھی احتساب کرتے ہیں. یہ دیکھیں نا، یہ اب کیئر ٹیکر کیبنٹ کا منسٹر دھڑلے کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے کہ یہ جو مشرف صاحب کے کاغذات ہیں، الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ اس کا بھی دیکھیں نا. دیکھیں نا، اس نے کوئی ٹیکس نہیں دیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو میڈیا ہے، یہ جو نا سیاستدان، اب فرض کریں میں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوں تو میں بھی احتساب کے کٹہرے میں ہوں. آپ میرا احتساب کر رہے ہیں نا. سیاستدانوں کا احتساب 62 63 کے ذریعے بھی ہو رہا ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ کتنی بیویاں، کتنی بچے ہیں، کتنے احساس ہیں. پتہ تو لگ رہا ہے نا پہلی دفعہ لوگوں کو، جو کہ اچھی چیز ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ ایون ہینڈڈ ہونا چاہیے، یہ سب کے لیے ہونا یہ چاہیے. جب امریکہ کے ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں نا، امریکہ کے ویزے کے لیے جب اپلائی کرتے ہیں وہاں پہ ساری ڈیٹیل دیتے ہیں، وہاں کوئی اعتراض نہیں ہے. الیکشن کمیشن کو ڈیٹیل دینے میں اعتراض ہے. ایک امریکی ڈپلومیٹ نے، اس کے سامنے ایک سیاستدان نے یہ کمپلین کی کہ یار عارف صاحب یہ اتنا لمبا فارم ہے. تو ڈپلومیٹ نے کہا کہ بھائی یہ تو لگتا ہے کوئی آپ کا فارم کو امریکی ویزے کی طرح ہے، وہ تو بھر دیا. ڈاکٹر مالک قاضی صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن سخت سوال جواب کر رہا ہے امیدواروں سے، آپ اس کی تائید کرتے ہیں یا آپ کے بھی کچھ تحفظات ہیں اس پہ؟ مجھے یقین ہے جو الیکشن کمیشن ہے، دے نو دیئر جاب. اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے تو ہم وی آر ناٹ اتھارٹی ٹو چیلنج دیٹ، ٹھیک ہے. تو ان کو اپنا ویری کمپیٹیو، جو فخر الدین ابراہیم صاحب ہیں یا دوسرے جج صاحبان ہیں، انتہائی قابل احترام لوگ ہیں اور ان کو اپنا کام آتا ہے. اور پاکستان میں ہماری خوش قسمتی ہے، پہلی دفعہ اتنا
قابل احترام الیکشن کمیشن کے ممبر صاحبان ہیں، تو اگر وہ محسوس کرتے ہیں تو ہونا چاہیے، اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تو نہیں ہونا چاہیے۔ جی یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید، اور جیسا کہ وقفے سے پہلے عارف نظامی صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح کہ وہ ہمارے اس لائیو پروگرام میں آئے ہیں اور ہم ان کا احتساب کریں، تو اس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی یہ رائٹ ہے کہ وہ جو امیدوار وہاں پہ کاغذات جمع کروا رہے ہیں تو وہ قوم کے سامنے جا رہے ہیں، پبلک فگرز ہیں، تو ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ عرفان صدیقی صاحب کے کچھ تحفظات تھے۔ اب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب مظہر عباس صاحب، جو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے سابق جنرل سیکرٹری ہیں اور کالم بھی لکھتے ہیں۔ السلام علیکم مظہر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مظہر عباس صاحب، آپ عارف نظامی صاحب کی اس رائے سے اتفاق کریں گے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اسے تمام امیدواروں کی بے رحمانہ جانچ پڑتال کا پورا حق حاصل ہے؟ دیکھیے وہ حق تو بالکل حاصل ہے، لیکن جو جس طرح میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی سن رہا تھا، عرفان صدیقی صاحب جس طرح کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو الیکشن کمیشن نے جن کے کاغذات نامزدگی درست قرار دیے ہیں، لیکن اگر آپ ان کا ریکارڈ دیکھیں، اور میں ایز اے جرنلسٹ یہ پورے اعتماد سے بات کرتا ہوں، تو میرا خیال ہے وہ ان کرائٹیرینز پہ پورا نہیں اترتے جن کرائٹیرینز کی بات اس نامینیشن فارم میں کی گئی ہے۔ لیکن یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک امتحان کا پرچہ آؤٹ کر دیا گیا ہے، ہر آدمی تیاری کر کے آتا ہے اور وہ کلیئر ہو کے چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ کبھی بھی ہم اس کرائٹیرینز پہ کبھی بھی پورا نہیں اتریں گے۔ اس طریقے سے ہم نے یہ رکھا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو کلیئر کر لے گا، اور اس کے بعد بالکل وہ نیب کا آپ کو یاد ہے کہ نیب جو ہے وہ ایک آدمی اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہے، پیسے دیتا ہے، اور پھر اس کو کلین چٹ مل جاتی ہے۔ اچھا مظہر عباس صاحب، یہ بتائیے کہ آپ بھی ایک صحافی ہیں، صحافیوں کی تنظیم کے آپ رہنما بھی رہے ہیں۔ عارف نظامی صاحب کو ہم نے سوال پوچھا تھا کہ کیئر ٹیکر کیبنٹ کا حصہ بن کے انہوں نے اپنی پروفیشنل کریڈیبلٹی کو کمپرومائز تو نہیں کیا، ان کا کہنا ہے کہ یہ کسی سیاسی حکومت کا حصہ نہیں بنے، تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ دیکھیے حامد، میرا تو پرانا موقف رہا ہے، اور میرا خیال ہے بہت سے جرنلسٹوں کا یہ موقف ہے کہ کبھی بھی صحافی کو اپنی صحافتی اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کمپرومائز ہوتا ہے جب آپ کوئی پولیٹیکل پوزیشن لے لیتے ہیں۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ کبھی بھی آپ اس کو نیوٹرل کہیں، آپ اس کو کہیں کہ انتخابات کرانے کے لیے آیا ہے، لیکن جرنلسٹ کی بنیادی ذمہ داریوں میں یہ نہیں آتا کہ وہ اس طرح کی پوزیشن لے، وہ کلیش آف انٹرسٹ بھی بنتا ہے، وہ اپنے پروفیشن سے کمپرومائز کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس پہ عارف نظامی صاحب کو میں چاہوں گا کہ وہ رسپونڈ بیک کریں، کیونکہ سوال پہلے میں ان سے کر چکا ہوں۔ عارف صاحب، میں نے کہا شاید میری ہی رائے ایسی ہے، مظہر عباس صاحب کی بھی رائے یہی ہے، آپ اس کو کیسے لیں گے؟ ٹھیک ہے، رائے میں بھی وزن ہے، اور یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اور میں خود بھی سبسکرائب کرتا ہوں اس سے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر غیر جانبدار سیٹ اپ ہے جس میں کسی ایک فریق کو ہرٹ کرنا مقصد نہیں ہے، اور مقصد اس ملک میں ایک نئی جہت ہے، یہ پہلی دفعہ اس ملک میں ہوا کہ کریٹیکر گورنمنٹ بنی ہے، ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ہے، آزاد عدلیہ، آزاد میڈیا، تو اس کے اندر میری رائے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی مظہر عباس صاحب، اگر ایک ایسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے جو کہ بالکل غیر سیاسی ہے اور جس کا واحد مقصد صرف اور صرف الیکشن پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، فیئر اینڈ فری الیکشن کروانا ہے، تو اس پہ کیا آپ کا اعتراض جائز ہے؟ نہیں، دیکھیں بنیادی چیز یہ ہے کہ میں اپنے پروفیشن میں جب آتا ہوں تو میں اس لیے نہیں آتا ہوں کہ میں کسی سسٹم کا جا کے حصہ بن جاؤں اور میں کوشش کروں اس سسٹم کو بہتری کر لے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ میرا کام اس سسٹم میں خرابیوں کی نشاندہی کرنا ہے، میرا کام اس سسٹم کی اچھائیوں کی تعریف کرنا ہے، لیکن میرا کام اس سسٹم کا حصہ بننا نہیں ہے۔ اب جبکہ عارف نظامی صاحب اس پوزیشن پہ آ گئے ہیں، اور اگر وہ منسٹر آف انفارمیشن ہے، تو کیا عارف نظامی صاحب اس موقف سے جو ابھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ منسٹری آف انفارمیشن کو ختم کرنے کے حق میں ہیں، تو کیا کسی صدارتی آرڈیننس کے ذریعے منسٹری آف انفارمیشن کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے؟ لیکن کیا ان سیکرٹ فنڈ سے جو صحافیوں کو پیسے دیے جاتے رہے ہیں، کیا ان کی لسٹ کو جاری کریں گے عارف نظامی صاحب؟ کیا بتائیں گے سیکرٹ فنڈ کو کس طرح استعمال کیا جاتا رہا ہے؟ کیا یہ سیکرٹ فنڈ کو ختم کرنے کے لیے کوشش کریں گے؟ جی، یہ بڑا آپ نے اچھا سوال کیا ہے مظہر صاحب۔
منسٹری آف انفارمیشن کو ختم کرنا یا نہ کرنا یہ میرا خیال آپ کے مینڈیٹ میں نہیں آتا، لیکن جتنی دیر آپ انفارمیشن منسٹر رہیں گے سیکرٹ فنڈ استعمال کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نہیں، سوال مجھے نہیں پتہ کریں۔ ہے، سیکرٹ ہی رہے گا۔ وہ سیکرٹ ہی رہے گا۔ اچھا عرفان صدیقی صاحب، اب آپ بتائیے کہ سب سے بڑا چیلنج آپ نے صرف ابھی عارف نظامی صاحب کے لیے چیلنجز بتائے ہیں، آپ نے ان کا ایجنڈا سیٹ کیا ہے، لیکن ڈاکٹر مالک صاحب اور بہت سے جو کیئر ٹیکر کیبنٹ میں جو لوگ ہیں، ان سب کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ دیکھیے جی، ان کو کہا جاتا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ، یا ہم ترجمہ کرتے ہیں نگران۔ کس چیز کی نگرانی کرنی ہے؟ کس چیز کے کیئر ٹیکر ہیں؟ انتخابات کے حوالے سے منصفانہ ہونے چاہیے، غیر جانبدارانہ ہونے چاہیے، کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے، اسٹیٹ اونڈ ادارے جو ہیں ان کو بالکل غیر جانبداری کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ان کا کام اس چیز کو انشور کرنا ہے۔ سیاست کے اندر کوئی مداخلت، میں تو اس چیز کے حق میں نہیں ہوں۔ یہ جو سیٹھی صاحب جا رہے ہیں، کبھی اس سے ملاقات ہو رہی ہے، کبھی اس کے گھر جا رہے ہیں، کبھی اس سے مصافحہ ہو رہا ہے، پریس کانفرنس ہوا ہے، ان کا کیا کام ہے سیاستدانوں سے ملنے کا؟ ہی از نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ۔ وہ اپنے گھر بیٹھے اپنا کام کریں۔ اب نظامی صاحب اٹھیں اور یہ اخبارات کے دورے شروع کر دیں، میرا خیال ہے کہ اپنے کام پہ فوکس کریں، اور فوکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہر وہ سوراخ بند کرنا ہے۔ لیکن سیٹھی صاحب نے جو بسنت شروع کر دیا ہے اس پر پابندی ختم چلیں کر دی کریں، ہے تو اچھا کام ہے نا۔ ان کا اپنا ذوق ہے، وہ کرتے رہیں، اپنے ذوق کی تسکین کے لیے انہیں 45 دن ملے ہیں، وہ کر لیں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو کام دیکھیں نا، الیکشن کمیشن پہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ بے رحمی اور یہ وہ، ان کا بھی جو 90% فوکس ہوا ہے نا، وہ 62-63 پہ سوئی رکی ہوئی ہے ان کی۔ انہیں نہیں پتا جی کہ پولنگ اسٹیشنوں کا ارینجمنٹ ہم نے کس طرح کرنا ہے، کس طرح یہ اشتہار بازی کس طرح۔ آج دیکھیں نا سپریم کورٹ میں یہ حکم جاری ہوا ہے کہ یہ اشتہارات جو ٹی وی پہ آ رہے ہیں ان کو چینلائز کیا گیا ہے۔ یہ اس کو نظر نہیں آ رہا تھا الیکشن کمیشن کو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ وہ کام ہے کرنے والے۔ میرا خیال ہے جو آپ نے سوال کیا اسٹریٹ اوے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں پہ نگاہ رکھیں، جہاں کہیں سے وہ سوراخ نظر آتے ہیں کہ یہاں غیر جانبداری متاثر ہو رہی ہے، اس سوراخ کو بند کریں، اپنے آپ کو سیاست سے کلیتاً الگ رکھتے ہوئے ایک ایسا کردار ادا کریں جو یادگار رہے، کیونکہ ان کے پاس ڈاکٹر قاضی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں ہم نیوٹرل رہیں گے، ہم نیوٹرل رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو کوئی شک ہے کہ آپ کی کابینہ جو ہے اس پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ یہ کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہے؟ کوئی ایسا کسی کو اعتراض اٹھانے کا موقع تو نہیں ملے گا؟ میرے خیال میں تمام کے تمام جو اس وقت جنہوں نے آج ووٹ لے، دے آر نان پولیٹیکل پرسنس، اینڈ میرے خیال میں یہ نیوٹرل رہیں گے، اور میری خواہش بھی یہی ہے کہ یہ جو ہے نا ٹوٹلی نیوٹرل رہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مالک صاحب، جناب عارف نظامی صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے تلخ سوالات کا بہت خندہ پیشانی سے جواب دیا، اور عرفان صدیقی صاحب جو ہے انہوں نے جو آپ کا ایجنڈا سیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، آپ نے اس کو بھی، آپ اس پہ بھی ابھی آپ نے کمٹمنٹ نہیں دی، لیکن ہمیں امید ہے کہ انہوں نے کہا کہ حاضر ہیں اسے لیکن وہ انہوں نے اگرچہ کچھ زیادہ میں ہائر فائر کیے بغیر بھی، زیادہ خوش دلی سے نہیں کہا، وچ ہنٹ کیے بغیر بھی یہ اصلاح کا راستہ نکال سکتے ہیں۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ اور نگران وفاقی کابینہ نے آج حلف اٹھایا ہے، اور دو جو نگران وزیر ہیں وہ انہوں نے آج ہمارے پروگرام میں بہت کھل کے بات کی ہے کہ یہ نیوٹرل رہیں گے، ان کا واحد کام صرف اور صرف الیکشن پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اور یہ ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کے انعقاد کو ممکن بنانے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کو امداد فراہم کرنے کے لیے آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی 11 مئی کے بعد ہم ایک نیا پاکستان دیکھیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔